إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد المقام لسنا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سامعین کرام، حاضرین مجلس، احباب، مسلمانوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے، اسے دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نام دیا جاتا ہے. دین حق ہے، دین سچ ہے، اور یہ محکم من اللہ ہے، منزل من اللہ ہے. یہ دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اپنی طرف سے تو نہیں بنایا ہے. دین نبی، جو بھی نبی لے کے آتا ہے وہ دین آسمان سے نازل ہوتا ہے. آسمان پہ دین بنتا ہے، عرش معلیٰ پہ. نبی صرف اس دین کی اشاعت کرنے کے لیے آتے ہیں. دنیا کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے ہٹ کے جن لوگوں نے دین بنایا ہے، یا دین کے اندر، اصل دین کے اندر جنہوں نے اضافہ کیے ہے، دین سمن کی، اسے نام شریعت بدعت دیتی ہے. بدعت کو خباثت بھی کہا گیا ہے، بدعت کو لعنت بھی کہا گیا ہے، اور بدعت کے اوپر بہت سارے ایسے فتاوے اور ایسی باتیں موجود ہیں جن کو شریعت کے اندر ناجائز اور حرام سمجھا گیا ہے. دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، بدعتی لوگ کہتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی حدیث نہیں مانتے، قرآن مقدس نے جو بتایا اس کے بھی ماننے کے قریب نہیں ہے. دعویٰ ہے کہ ہم مانتے ہیں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اصل محبت، اطاعت فی اللہ فی رسول اللہ، اسے نہیں مانتے، نہ ہی عمل کرتے. اس وجہ سے جو بدعتی لوگ ہیں، دین کے اندر جو بندہ اضافہ کرتا ہے اسے بدعتی کہتے ہیں، جو دین کے اندر کمی کرتا ہے اسے بدعتی نہیں کہتے، اسے تارک السنہ کہتے ہیں. یہ تارک فی الدین کہتے ہیں، یہ متروک السنہ، دین کے اندر بات و ترک کرتا ہے، جو دین میں اضافہ کرتا ہے. جس طرح کہ مثال کے طور پر آج کے لوگوں نے اذان میں اضافہ کیا ہے. اذان کے شروع میں، اذان کے بعد درود و سلام کے نام سے شرکیہ کلمات کہنا، خلاف شریعت جملے کہنا، اسے بدعت کہتے ہیں. کوئی ایسا عمل اور ہے جسے دین سمجھ کے لوگ کرتے ہیں اسے بدعت کہتے ہیں. بعض لوگ قبرستان میں بدعتیں کر رہے ہیں، بعض لوگ مساجد میں بدعتیں کر رہے ہیں. مساجد میں ایسے کلمات لکھنا جو خلاف شرعیہ ہوں، اگر وہ شرکیہ کلمات ہے تو وہ شرک ہے. اگر کوئی ایسے کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے تو وہ بدعت ہے. تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری مسلم کے حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. تو بھائی کام وہی کرنا ہے جس پہ مجھ محمد الرسول اللہ کی مہر لگی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن فلیس علیہ امرنا فہو رد، جس کام پہ مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے وہ کام مردود ہے، وہ کام ناقابل قبول، اسے رد کیا جائے گا. فہو رد، دین اسے رد کرتے ہیں. دوسری حدیث صحیح البخاری اور مسلم کی جو ہے، فرمایا من احدث حدثا او آوى محدثا فعليها لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل صرف ولا عدل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من احدث حدثا، جو بندہ بدعتی کے ساتھ بدعت کرے، او آوى محدثا، یا بدعتی کے ساتھ رشتہ داری کرے، او آوى محدثا دوسرا معنی، یا بدعتی کو جگہ دے. جگہ دینے سے محدثین نے لکھا، ابن حجر نے بھی لکھا، امام نووی رحمہ اللہ نے، مختلف قسم کے شارحین نے بھی لکھا، عون المعبود والے نے بھی لکھا، عمدۃ القاری والے نے بھی لکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بدعتی کو جگہ دی، یعنی بدعتی کو جگہ دینے سے اپنے گھر میں اس کو عزت دی، اپنے گھر سے رشتہ دے دیا، یا اس سے رشتہ لے لیا، اسے اپنے گھر جگہ دے دی، تو فرمایا فعلیہا لعنۃ اللہ، اس پر کس کی لعنت ہے؟ بدعتی پر اللہ کی لعنت. یہ مشرک نہیں ہے، کافر نہیں ہے، منافق نہیں ہے، یہ بدعتی ہے جس نے کلمہ بھی پڑھا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، محبت رسول کے دعوے، عشق رسول کے دعوے بھی کرتا ہے. اللہ اس پہ لعنت بھیج رہا ہے. فعلیہا لعنۃ اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکہ، تمام فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، تمام مسلمانوں کی لعنت. اور آگے حدیث کے آخر الفاظ کیا فرمایا؟ لا يقبل صرف ولا عدل، ایسے بندے کی نہ فرض نماز قبول ہے نہ نفل نماز. اور صحیح البخاری کی حدیث میں فرمایا نبی علیہ السلام، فرمایا من وقر صاحب بدعۃ فقد عار علی هدم الاسلام. نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے نے بدعتی بندے کی عزت،
آج دنیا کے اندر دیکھا نہیں ہے، بدعتوں کے سامنے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، بدعتوں کی عزت، آؤ جی بیٹھو جی آ جاؤ جی ہمارے ساتھ فلاں فلاں. بدعتی کی جس نے عزت کی، من وقر صاحب بدعت، جس بندے نے بدعتی بندے کی عزت کی، فعلیہ حدم الاسلام، اس بندے نے اسلام کے ستونوں کو دھکا دے دیا. اس کی سب سے بڑی دلیل ہم کون سے بدعتی کی عزت کرتے ہیں؟ مصلی پہ جس امام کو کھڑا کیا جاتا ہے، پیچھے 100 بندہ ہو، 10 بندے ہوں، 1000 بندے ہوں، جتنے بھی مقتدی ہوں، امام جیسے نماز پڑھائے گا پیچھے والے مقتدا اور ویسے نماز پڑھائے. تو من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی حدم الاسلام. اس بات کے اوپر یہ ثبوت ہے اور دلالت کرتی ہے یہ بات، امام سب سے زیادہ عزت والا ہے. کیوں؟ رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب نے متفق ہو کے اس کے پر اعتبار کیا، اعتماد کیا، علم دیکھا، اسے مصلی پہ کھڑا کیا. تو اس سے بڑی عزت کوئی نہیں. اگر وہ امام بدعت کرنے والا ہے تو آپ لوگ اس کی عزت کرے، آپ نے اسلام کو دھکا دے دیا. جس نے اسلام کو دھکا دیا، جو آج کسی عام بندے کو دھکا دے تو وہ تمہاری کس طرح مخالفت کرے؟ جس نے اسلام کو دھکا دیا، قیامت والے دن اس کا چھٹکارا ہو سکتا ہے؟ ایسا بدعتی ہے. زہر کیا کرتا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں، ایک بوتل ہے، اس کے اندر زہر ہے اور باہر لیبل لگا ہوا ہے جامع شیر یا روح افزا کا. یہ بدعت ہے اصل. لیبل دین کا دیا ہوا ہے، مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، جلسے جلوس بھی ہیں، دین کا نام بھی لیا جا رہا ہے، سارا کچھ دیا جا رہا ہے، لیکن کام ایسا ہے کہ زہر سے بھی گندا کام ہو رہا ہے. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت ہے ان بدعتیوں کے باعث. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی وہ آپ کو بدعتی ملے. کلمہ پڑھ رہے ہیں، جھوٹی محبت کے دعوے بھی کر رہے ہیں، ایماندار بھی کہلوا رہے ہیں، اسلام میں داخلے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن حقیقی دین کے ساتھ ان کا ایک رائے کے دانے کے برابر بھی تعلق نہیں. جن کا نہ عقیدہ ٹھیک ہے نہ ان کا عمل ٹھیک ہے. عمل تو وہ ہے کہ جو من معرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عمل صالح وہی ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعارف سے ہمیں ملا ہے وہ عمل صالح ہے. لیکن جو اپنی طرف سے دین بنایا، کسی نے پیر سے، کسی نے مولوی سے، کسی نے گدی سے، کسی نے اپنے آبا و اجداد سے، ایسے دین جتنے وہ سارے کے سارے ناقابل قبول ہیں. وہ عمل غیر صالح، غیر صالح قبول نہیں ہوتے. عمل صالح قبول ہوتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور صحابہ کا طریقہ ہم تک پہنچے، وہ عمل قبول ہوتا ہے. غیر صالح عمل قبول نہیں ہوتے. اس وجہ سے جو بدعت ہے اس پہ لعنت والی حدیث بھی میں نے پڑھی، اسلام کے ستون کو دھکا دینے والی حدیث بھی میں نے پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علیہ امرنا فہو رد. جتنے کام یہ کریں گے سارے کام مردود ہیں. تو اس وجہ سے اللہ سے دعا ہے اللہ الہ العالمین تمام مسلمان موحدین کو بدعت سے محفوظ رکھے اور شرک سے محفوظ رکھے.